بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل صراط مستقیم میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں واقعہ کربلا کا حصہ اول شیئر کیا گیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ واقعہ کربلا کا حصہ دوم شیئر کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ عاشورہ کے دن کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ کیا تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ میرے نانا جان کون تھے؟ اس یزیدی فوج میں حر کا دل نرم ہوا اور وہ یزیدی فوج کو چھوڑ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کی طرف آ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے۔ زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا جب حضرت سکینہ ننھے علی اصغر کو نہر فرات سے پانی پلانے کی غرض سے گئیں اور ایک تیر ننھے شہزادے کے حلق کو چھلنی چھلنی کر گیا۔ خیموں تک جب خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا جب حضرت علی اکبر گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر گرتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 18 سالہ بیٹے کی لاش کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور لاش کو خیمے کی طرف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، مالک میری یہ قربانی بھی قبول فرما۔ کبھی قاسم کی، کبھی اونو محمد کی، بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چدا ہوا لاشا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر دکھ پہ دکھ، تکلیف پہ تکلیف۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی شہربانوں کو تو کبھی ام رباب کو تو کبھی سیدہ زینب کو دلاسا دیتے رہے۔ سیدہ زینب نے حوصلے اور جرأت مندی کا مظاہرہ کیا، اپنے بیٹے راہ خدا میں قربان کیے، لیکن یہ وہ منظر تھا جب حسین ابن علی گھوڑے پر سوار ہونے لگے۔ ان کو کوئی سوار کروانے والا نہیں تھا۔ آج حسین ابن علی جا رہے ہیں اور سیدہ زینب خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو آپ نے حضرت زینب کو صبر کی تلقین کی، کیونکہ صبر ہی اللہ کی قربت کا بہترین ذریعہ ہے۔ میرے بعد تم نے ذمہ داری اٹھانی ہے، ان شہزادیوں کے پردے کی حفاظت کرنی ہے۔ اور یوں وہ میدان کربلا کی طرف بڑھے اور پکار کے کہتے ہیں کہ میں نے قتل نہیں کیا، خون ناحق نہیں بہایا، میرے خون کے در پہ کیوں ہو، اپنی آخرت کیوں خراب کرتے ہو؟ تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ مقابلے کے لیے میدان میں آئے، آپ پر تیر برسائے جاتے ہیں، تلواروں سے بدن پر ضربیں لگائی جاتی ہیں، جب فرش زمین پر گرتے ہیں تو بدن چھلنی چھلنی تھا، زخم زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ 3 دن کے پیاسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گرتے ہیں تو زبان سے ہائے نہیں، چیخو پکار نہیں نکلتی۔ آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، مالک گھر لٹا کے، بچے لٹا کے، خاندان سب کچھ قربان کر کے، تیروں، نیزوں، تلواروں سے اپنے بدن کو چھلنی چھلنی کروا کے میں حسین اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری رضا پر راضی ہے۔ مالک کیا تو بھی حسین پر راضی ہے؟ حسین ابن علی کا سر دست قاتل نے تب جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا، سر کاٹ کر نیزے کی نوک پر چڑھا دیا گیا، اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے اور حسین ہار گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی 71 شہداء کے سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی۔ ابن سعد اور شمر خیموں میں داخل ہوئے اور خواتین کی چادریں کھینچنے لگے۔ سیدہ زینب نے فرمایا، ظالم، تجھے ذرا بھی خیال نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں؟ حضرت زینب حضرت شہربانو اور امام زین العابدین کو
ایک اونٹ پر باندھا گیا اور باقی سادات کو دوسرے اونٹوں پہ باندھا گیا، رسیوں سے جکڑا گیا اور کوفے کی جانب روانہ ہوئے، آگے آگے شہیدوں کا سر اور پیچھے قافلہ۔ امام زین العابدین بیمار تھے، جب لاشوں کے پاس سے گزرے تو ان پر غشی طاری ہو گئی، تو سیدہ زینب نے مدینہ کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے ہمارے نانا جان، آپ کے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی ہے، حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی ہے، آپ کی بیٹیاں باندھ دی گئی ہیں۔ ایک طرف یزید نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو شہید کیا، اور دوسری طرف مدینہ میں مسلم بن عقبہ کو مقرر کیا کہ 3 دن مدینے کا حرم تمہارے لیے حلال ہوگا، جو چاہو تم کرنا، اور شامی فوج کو اجازت دو گے۔ وہاں انہوں نے صحابہ کرام اور تابعین کو شہید کیا۔ کیا کیا زیادتیاں نہیں کی یزید نے واقعہ ہرا کے موقع پہ۔ مکہ مکرمہ کی حرمت پامال کی گئی۔ سادات کے قافلے کو کوفے پہنچایا گیا۔ حضرت زینب ابن زیاد کے دربار کے کونے میں بیٹھی ہیں، اور ابن زیاد کہتا ہے کہ یہ عورت کون ہے؟ تو ایک لونڈی جواب دیتی ہے کہ یہ زینب بنت علی ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں شکست دی اور ہم جیت گئے۔ وہاں حضرت زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا تو ابن زیاد کے پاس کوئی جواب نہ تھا، تو کہتا ہے کہ تم اپنے باپ علی کی طرح اچھی گفتگو کر لیتی ہو۔ پھر ابن زیاد کی نظر امام زین العابدین پر پڑی تو پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں علی بن حسین ہوں۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، تو سیدہ زینب امام زین العابدین سے لپٹ جاتی ہیں کہ اگر اسے قتل کیا گیا تو مجھے بھی قتل کرنا ہوگا۔ ابن زیاد ان کے جذبات دیکھ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پھر یہ قافلہ چلتے چلتے دمشق پہنچا اور یزید کے دربار میں پہنچا۔ یزید بہت خوش ہوا اور امام زین العابدین سے کہا تمہارے باپ نے میری حکومت کے خلاف بغاوت کی اور اپنے انجام کو پہنچا۔ آپ نے جواب میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی اور اہل بیت کے فضائل بیان کیے۔ سیدہ زینب کا خطبہ یزید کے دربار میں اپنی انوکھی اور البیلی شان رکھتا ہے۔ یزید پہلے تو خوش ہوا، لیکن اس نے دربار میں بیٹھے لوگوں کے چہرے دیکھے تو پریشان ہو گیا۔ دربار میں ایک عیسائی سفیر بھی موجود تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جب اسے معلوم ہوا تو کہتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے کھر بھی عزت کے مقام پر رکھے ہیں، اور تم لوگ کتنے بدبخت ہو جو اپنے ہی رسول کے نواسے کو شہید کر دیا۔ اس سب کے بعد یزید کو صاف نظر آ رہا تھا کہ آخرت تو برباد ہو ہی گئی ہے اور دنیا بھی برباد ہو گئی ہے، اور میری حکومت بھی مستحکم نہیں رہے گی۔ اب وہ کہنے لگا کہ خدا برا کرے ابن مرجانہ کا، اگر وہ راستہ دے دیتا تو حسین میرے پاس پہنچ جاتے۔ اور پھر امام زین العابدین سے رجاجت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ امام زین العابدین نے 3 باتیں اس کے سامنے رکھیں: ہمیں باحفاظت مدینہ پہنچا دیا جائے، قاتلین حسین کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دینے کی اجازت دی جائے۔ یزید نے کہا کہ آپ کی 2 باتیں مان سکتا ہوں، لیکن قاتلین حسین کو کیفر کردار تک پہنچانا میرے بس کی بات نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مجرم تو وہ خود ہے، تو کیسے اپنے آپ کو سزا دلوا سکتا ہے؟ ابن زیاد نے یہ بات واضح کی تھی کہ میں نے یہ سب یزید کے کہنے پر کیا ہے، ورنہ وہ مجھے مار ڈالتا۔ جامع مسجد دمشق میں امام زین العابدین خطبہ دیتے ہیں اور لوگوں کے ہجوم کو اہل بیت مناقب اور فضائل بتاتے ہیں۔ یزید کو لگتا ہے کہ لوگ میری حکومت کے خلاف بغاوت کریں گے، تو مؤذن کو اذان دینے کا اشارہ کرتا ہے۔ اذان میں جب کلمات آتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یزید، اذان میں بھی میرے نانا جان کا ذکر ہے، ان کا اور ان کی اولاد کا نام ہمیشہ باقی رہے گا۔ امام زین العابدین نے کربلا کے ظلم و ستم بھی دیکھے، پھر کوفے اور دمشق میں ان کو جس طرح باندھ کے لایا گیا،
اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ جب وہ مدینہ واپس پہنچے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ کبھی ہنسے نہیں تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے والے حسین کا نام آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔